اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی اسلامیات کی طرف سے احسن نقوی درخواست ہے کہ چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور دوستوں میں شیئر کر لیجئے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج ہم پیپر 1 کا جو ایگزامینیشن کا کویشچن نمبر 1 ہے، یعنی قرآن کے جو پیسیجز ہیں ان کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، یہ جس کا جو آپ کے سلیبس میں دیا ہوا ہے میجر تھیمز آف دا قرآن، تو اس کی بات کریں گے۔ اور آج ہم دوسرے پیسیج کی بات کریں گے، پیسیج نمبر 2، جو کہ سورہ الانعام ہے، اور اس کی 3 آیتیں، سورہ الانعام کی 3 آیتیں جو ہیں، آیت نمبر 101 اور 102 اور 103، یہ جو ہیں ہمارے جو سلیبس ہے اس میں شامل ہیں۔ تو سوری، میں اس کو ذرا سا بہتر کر دوں، یاد نہیں رہا تھا، تھینک یو جی۔ تو یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ ہمارے پاس آئے ہیں اس کورس میں۔ میں کچھ چیزیں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم نے آیت الکرسی کو ڈیل کیا تھا اور سمجھایا تھا، تو اس سے پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ کویشچن نمبر 1 جو ہے وہ قرآن کے پیسیجز کا، پیپر 1 کا کیا ہوتا ہے، اور اس کا پارٹ اے کیا ہے، پارٹ بی کیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، یہ تو آپ کو میں نے اس والے لیکچر میں بتا دیا تھا۔ میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ اس میں جو آپ کو جو 2 پارٹ میں ہوتا ہے، یہ جو دینا ہوتا ہے آنسر، ایک تو پارٹ اے ہے، اور پارٹ اے میں آپ وہ بتائیں گے کہ جو آپ کا بلیف ہے، جو اس آیت کا مطلب یا جو اس صورت کا مطلب نکلتا ہے، وہ جو آپ کی نالج ہے وہ آپ بتائیں گے۔ اور بی پارٹ میں آپ یہ بتانے کی کوشش کیجئے کہ جو آپ نے اے پارٹ میں لکھا ہے اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے۔ پریکٹیکل اپلیکیشن اگر آپ لکھ دیتے ہیں اے پارٹ کو دیکھ کے، اور آپ نے اے پارٹ کا جو ہے وہ صحیح کیا ہوا ہے، تو بہت اچھا آنسر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو بات میں بار بار اس میں بھی سمجھائی تھی کہ آپ کے جو 15 پیسیجز ہیں یہ قرآن کے، ان میں سے پہلے 5 پیسیج جو ہیں وہ توحید کے متعلق ہیں، اس کے بعد کے جو 5 پیسیج ہیں، پھر اس کے بعد کے 5 وہ پروفٹس کے اور دوسری کریٹڈ تھنگس کے متعلق ہیں، وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ابھی، لیکن جو توحید کے متعلق ہیں وہ پہلے 5 پیسیجز ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ پیسیج نمبر 2 ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ اسی توحید کا ایک پارٹ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ پارٹ اے کا جو پہلا سینٹنس ہے اسی میں بتا دیجئے کہ جو مین آئیڈیا ہے، اس کا میجر تھیم جو ہے اس پیسیج کی، وہ توحید ہے یا ونس آف اللہ ہے، ونس آف اللہ ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ باقی چیزوں میں اس کو بتا دیجیے، ایکسپلین کر دیے گا۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں تو اپنے طور پہ اپنے طریقے سے ایکسپلین کروں گا، اور آپ کے سامنے یہ پورا آنسر موجود ہے، آپ اس کو بھی پڑھ لیجیے گا، آپ کو ڈسکرپشن میں بھی آنسر مل جائے گا، تو آپ اس میں بھی دیکھ لیجیے گا۔ تو یہ میں آپ کو ذرا سا بس پیسیج کے جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کو میں دے دیتا ہوں، اور ذہن میں رکھیے گا کہ جو جیسے میں نے اس میں آپ کو کوٹس دیے ہوئے ہیں، ریفرنسز فرام دا قرآن جو دیے ہوئے ہیں، ان کو ضرور لکھ دیے گا ایگزامینیشن میں، کیونکہ بغیر کوٹس کے یا بغیر ریفرنسز کے جو ہے وہ آپ کا کویشچن پہ آپ کو اتنے اچھے مارکس نہیں ملتے۔ اتنے مت لکھیے گا کہ بھر دیجیے، بھرنا بالکل نہیں ہے۔ اور میں نے تو یہ کیا ہے کہ آپ کے انہی پیسیجز میں سے یہ کوٹس پک کیے ہیں، یعنی اگر توحید پر ہے تو پیسیج نمبر 5 میں سے لے لیا، 4 میں سے لے لیا، تو اس میں آپ کو پڑھنے میں آسانی، یاد کرنے میں آسانی۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اب آپ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ پیسیج میں اصل میں ہے کیا۔ ابھی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لوں گا۔ دیکھیے، فرمایا اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض۔ تو دیکھیے، بدیع جو ہے وہ پرائمل اوریجن، جو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے۔ دیکھیے، بدیع السماوات والارض کا مطلب یہ کہ فرام نتھنگنیس اللہ کریٹڈ سماوات اینڈ ارتھ۔ سماوات از دا پلورل آف سما، یعنی آسمان، اور بہت سے آسمانوں کو
کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. اور بدی کا مطلب یہ ہے کہ اوریجنل کریٹر ہے، فرام نتھنگنیس، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دیا. دیکھیے چیز کا را مٹیریل اگر موجود ہو تو اس کو کریٹ کرنا بہت مشکل نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آپ کے پاس سارا را مٹیریل موجود ہے ایک میز بنانے کے لیے، ایک چیئر بنانے کے لیے، تو اور آپ کو بنانی بھی آتی ہے تو آپ جو ہیں وہ بنا دیں گے. لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ کے ہاتھ خالی ہوں، نہ آپ کے پاس ہیمر ہو، نہ آپ کے پاس نیلز ہوں، نہ آپ کے پاس لکڑی ہو، نہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ ایک بنا، تو آپ نہیں بنا سکتے. لیکن اللہ نے اس زمین کو، اس آسمانوں کو، اتنی بڑی کائنات کو کریٹ جو کیا فرام نتھنگنیس، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے اس سے پیدا کر لیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جو ہے اوریجنل کریٹر ہے، پرائمل اوریجن ہے ہیونس کا اور ارتھ کا. پھر فرمایا کہ ان یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبہ، ان یکون لہو ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. یعنی یہ بات کہنے کے بعد کہ اوریجنل کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، اس آسمانوں کا اتنی بڑی چیز اللہ نے بنا دی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی کوئی نہیں ہے. اللہ یکون لہو ولد، تو یہ واضح اشارہ اور کلیئر کٹ بات جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ عیسائیوں کا یہ بلیف ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اسی بات کا ڈینائل ہے یہاں پر کہ اللہ کے بیٹا، اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. اور جب تم ایک عام دنیا میں بھی یہ بات جانتے ہو کہ ایک شوہر ہوتا ہے، ایک بیوی ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہ ہو اور اولاد بھی ہو جائے؟ کس طرح کی باتیں ہیں یہ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر کہ ان یکون لہو ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم تکن لہو صاحبہ، جب اس کی بیوی نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی زمینوں کو، اتنی بڑے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس میں پیدا ہوئی ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، اتنی بڑی قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس کے لیے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا بغیر باپ کے پیدا کر لینا کوئی مشکل بات تھی؟ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے. جو ہیونس کا اور جو ارتھ کا کریشن ہے اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر لینا، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کی ہوئی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے علیم یعنی علم رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا ہی کریٹڈ آل تھنگس اینڈ ہی ہیز فل نالج آف آل تھنگس. تو یہ اس میں پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 101، اس میں فرمایا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی توحید کے ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے اس میں توحید کے کون کون سے پوائنٹس آئے آپ نے دیکھا. نمبر 1، پرائمل اوریجن آف دی ہیونس اینڈ دی ارتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے. توہین کا مطلب یہ کہ یہ پورا کا پورا کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹا بالکل نہیں ہو سکتا جبکہ اس کی کوئی بیوی وغیرہ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک حضرت عیسیٰ کو، ایک انسان کو بغیر باپ کے کریٹ کرنا اللہ کے لیے کون سی بڑی بات تھی. یہ بھی توحید کا پہ ایمان ہوتا ہے. تو یہ سب توحید کے پوائنٹس ہیں. پھر فرمایا اللہ نے کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. دیکھو آسمانوں کا بنانے والا، زمین کا، غور کرو کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. کتنی بڑی ذات ہے. لا الہ الا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی تمہارا لارڈ ہے، وہی تمہارا گاڈ ہے، وہی تمہارے، اس کے آگے تم سجدہ کرو گے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب.
لا الہ الا ہوا، اور اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، خالق کل شیء، یعنی ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فاعبدوہ، تو فاعبدوہ یعنی پھر تم جھک جاؤ اور عبادت کرو اللہ کی، صرف عبادت کا حق جو ہے وہ اللہ کو ہے۔ اب اس یہاں تک کیا کہا گیا کہ جب اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، اور سب کچھ اللہ کا ہے، تو پھر عبادت کا حق کس کو ہے؟ پھر آپ تھینک یو کسی اور کو کیسے کہہ سکتے ہیں جب اللہ ہی کے احسانات آپ کے اوپر ہیں، اور آپ کے اوپر ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کے اوپر اللہ کا احسان ہے، تو پھر عبادت کس کی ہوگی؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام معاملات کا ذمہ دار ہے۔ He has power to dispose of all affairs، ہر معاملے کو ہینڈل کرنے والا اور اس کو سیٹل کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا لا تدرکہ الابصار، اور یہ کہا کہ کوئی آنکھ یا کوئی جو ویژن ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیے دو طرح کا ویژن آپ کہہ سکتے ہیں، ایک تو وہ جو کہ آپ کو اپنی فزیکل آنکھ سے نظر آتا ہے، آپ کے سامنے میز ہے، کرسی ہے، جو کچھ بھی ہر چیز آپ کے سامنے ہے جو آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ کا ایک ویژن بھی ہوتا ہے، آپ کی دماغ کی آنکھ بھی ہوتی ہے۔ آپ کو جو ہے وہ دبئی کا مانیے کہ کوئی بلڈنگ آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، برج خلیفہ ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کا جو دماغ ہے اس میں اس کو معلوم ہے کہ برج خلیفہ کیسا ہے، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کیسی ہے، کون سی دنیا میں کیا چیز، لندن کیسا ہوگا، آپ کو معلوم ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی، چاہے وہ فزیکل آنکھیں ہوں، چاہے وہ کوئی مینٹلی اگر آپ کا کوئی ویژن ہو، کسی بھی صورت میں آپ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ لا تدرک اللہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو سمجھنے پر قادر ہے، بٹ ہز گراسپ از اوور آل ویژن، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ویژن ہے وہ پوری طرح سے گراسپ کیے ہوئے، کنٹرول کیے ہوئے، تمام میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، میرے دل میں کیا بات خیال آ رہا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، کس کو کیا کرنا، پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل کنٹرول میں ہے۔ ہز گراسپ از اوور آل ویژن، ہی از ابو آل کمپریہینشن، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمام کمپریہینشن، ہر قسم کی، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ مینٹل ہو، ہر قسم کی جو آپ کے دل میں اللہ کے متعلق، آپ کے دماغ میں اللہ کے متعلق کوئی بھی خیال آ جائے کیا ہوتا، آپ جو چاہے امیجن کر لیجیے، مگر وہ اللہ نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا امیجنیشن ہے۔ ہی از ابو آل کمپریہینشن یٹ ہی از ایکوینٹڈ ود آل تھنگس، یعنی وہ لطیف ہے، اور لطیف کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہے، بہت اوپر ہے کسی بھی کمپریہینشن سے، لیکن خبیر ہے، اور خبیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا چیز کیا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو آنسر لکھا ہے میں نے، یہ ایکسیپٹیبل ہے، صحیح ہے، آپ اس سے اچھا آنسر بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ سمجھ لیں جو سمجھایا گیا ہے، اگر یہ آپ کے دماغ میں آئیڈیاز ہیں۔ ہاں یہ ریفرنسز ضرور لکھ دیا کیجیے، ایک یا دو، بہت زیادہ بڑے بڑے مت دیجیے تاکہ اس میں اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، چھوٹے ریفرنس لیکن ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اس کو ذرا سا تیاری کر لیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔